صاحب ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب تو انتخابات پر فوکس رکھے ہوئے ہیں، تحریک اسی سے متعلق چلا رہے ہیں، پھر -1 کے خدشات بھی ہیں، اسی ضمن میں انہیں اپنی نااہلی کا ڈر بھی ہے۔ اس دوران اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو انتخابات کا کیا فائدہ ہوگا خان صاحب کو؟ اس دوران وہ خود پر بنے مقدمات پر فوکس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب مڈل کلاس کے ایک پاپولر لیڈر ہے اور ہونا تو یہی چاہیے، تاکہ اس وقت جو 1/3 سے زائد پاکستان سیلاب کے نیچے ہے، خان صاحب کی ساری توجہ سیلاب کی تباہی کی بحالی پر ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ان کا جو مزاج ہے اسی پہ وہ قائم ہے، اور ایک جو ان کا جو ایک جارحانہ طرز عمل ہے سیاست کا، وہ جاری اور ساری ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کروانے کا اختیار سیاسی قوتیں اپنے ہاتھوں سے کب کی کھو چکی ہے، اور موجودہ سیٹ اپ میں تو سیاسی جتنی بھی قوتیں ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ حکومت جس سے عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کروائے جائے، یہ ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ خان صاحب بھی اس بات سے بخوبی ان کو علم ہو چکا ہے کہ یہ حکومت نہ انتخابات رکوا سکتی ہے نہ کروا سکتی ہے۔ یہ حکومت اسی طرح کٹ پتلی ہے جس طرح خان صاحب کی حکومت کٹ پتلی رہی تھی۔ خان صاحب کو اس وقت یہ ایج حاصل تھا کہ وہ لاڈلے کا سٹیٹس بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس حکومت کے پاس تو لاڈلے کا سٹیٹس بھی نہیں ہے، اس لیے جب ان کو اشارہ غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے جب بھی ہوگا، چاہے وہ 5 دن میں بھی حکومت کو کہیں کہ انتخابات کروائے، تو حکومت کو انتخابات کروانے پڑیں گے، کیونکہ اس حکومت کو چلتا کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 5-6 ووٹوں کی کل کہانی ہے، 14-15 اتحادی جماعتیں ہیں، اس پہ باپ پارٹی اگر ہٹ جائے، MQM ادھر ادھر ہو جائے، یا 4-5 امیدوار ادھر ادھر ہو جائے، تو حکومت تو دڑام سے گر جائے گی۔ ان حکومت کی بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی وجود کو قائم رکھ سکے۔ یہ مانگے تانگی کی حکومت ہے، اس لیے خان صاحب کو بھی یہ اندازہ اس وقت بخوبی ہو چکا ہوگا۔ جب وہ اقتدار میں تو تب بھی ان کی حکومت غیر سیاسی طریقوں سے چلائی جا رہی تھی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو پارلیمنٹ میں قانون سازی جب کرنی ہوتی، تب بھی اراکین کو ہانک کے لایا جاتا، اور وہ خان صاحب کے کہنے پہ نہیں آتے۔ یہ جو دبنگ لیڈر ہے خان صاحب، جس سے پوری دنیا اور جو ان کے اپنے مخالفین، ہمارے جو کچھ ان کے جو شیدائی ہے، وہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ان کے اپنے اراکین ان کے کہنے پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے نہیں آتے ہوتے، ان کو لایا جاتا۔ تو خان صاحب اس بات سے اب بخوب، بجٹ تک خان صاحب کے لیے غیر سیاسی قوتوں نے پاس کروایا ہے۔ اب الیکشن اتنا بڑا اقدام، اگر انہوں نے الیکشن خان صاحب کے کہنے پہ کرنے ہوتے تو خان صاحب کو نکالتے کیوں؟ خان صاحب کو اس طرح در بدر کیوں کرتے؟ اور دوسری طرف خان صاحب بھی ماشاءاللہ ان کا جو طریقہ کار ہے، جو طرز عمل ہے، وہ بھی انتہائی جارحانہ ہے۔ نواز شریف کے بھی سیاسی جانشین تھے، اس سے پہلے جو بھٹو لیگیسی تھی ان کے بھی سیاسی جانشین تھے۔ انہوں نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ٹکر لی تھی تو پھر بھی ان کی جماعتیں قائم رہی تھی۔ خان صاحب کا تو کوئی سیاسی جانشین بھی نہیں ہے، اس لیے مڈل کلاس کی جو امیدیں ہیں وہ خان صاحب سے وابستہ ہو چکی ہے۔ خان صاحب کو تھوڑا سا تتا کر کے کہنا چاہیے، تھوڑا سا ان کو جو ہے اپنے مزاج میں وہ گرمی کم کرنی ہوگی، ان کو بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ونڈو ہی چھوڑنا، اگر دروازہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم کوئی ونڈو ہی چھوڑ دے۔ آج نہیں تو کل خان صاحب کو بات چیت کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ بات جو ہے، خان صاحب جس طریقے سے اپنے خلاف جو فوجداری توہین عدالت کا کیس لے کے جا رہے ہیں، ان کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے خان صاحب تو کیا برا ہوگا، ان کی توقیر میں اضافہ ہوگا۔ اگر خان صاحب جو ہے توشہ خانہ کیس پہ، اور جس طرح آج 3 دفعہ ان کے خلاف جو ایک مقدمہ مارگلہ تانے میں قائم ہے، جس کا بظاہر کوئی وجود بھی نہیں ہے، اگر وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائے
تو کیا مذائقہ ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب کو اپنی انا میں تھوڑی سی اس کو ایک وقتی طور پر صحیح اس اناؤں سے کے بانور سے نکلنا ہوگا، وگرنہ جس رستے پہ وہ گامزن ہے وہ ایک آئیڈیل راستہ تو ضرور ہے، لیکن آپ کو زمینی حقائق کو دیکھ کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور پاکستانی سیاست ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لولی لنگڑی جمہوریت کو چلنے دے، خان صاحب جو ہے کچھ گزارا ہمارے ساتھ بھی کرے، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کرے اور اس سیاسی نظام کے ساتھ کرے، تو میرے خیال میں بات بن سکتی ہے۔ اور الیکشن کی جہاں تک بات ہے وہ نہ خان صاحب کے کہنے پہ ہوں گے نہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوں گے، جہاں سے امر صادر ہوگا اور جب ہوگا تو تب الیکشن ہوں گے، اور مجھے عنقریب کوئی الیکشن کے کوئی آثار اس سال کم از کم نظر نہیں آ رہے۔